عقائد میں بہت پکے ہیں، ہٹ دھرم ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ۔ یہاں دعوت بھی ہے، ساتھ ترہیب بھی ہے، ڈراوا بھی کہ اور چیلنج بھی ہے، تہدید کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں اور عیسائیوں، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ پہلے سے ان کے پاس تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، قرآن ہمیشہ تصدیق کرتا ہے کہ وانزل التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات کو بھی ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن من قبل ھدی للناس، وہ پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا وانزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تورات نازل کی، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ وآتیناہ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا فرمائی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی نور اور ہدایت ہے۔ اپنی اپنی جگہ پہ وہ ہدایت کی کتابیں تھیں، لیکن اب اللہ نے کتاب نازل کر دی ہے، انا انزلنا الکتاب، یہ کتاب اللہ نے نازل کر دی ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک تو تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، اور ساتھ فرمایا وَمُہَیْمِنًا عَلَیْہِ، اور اب یہ ان کی نگران بھی ہے، مانیٹرنگ بھی یہ کرے گا، حق اور باطل کا فرق بھی یہی بتائے گا۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہم پڑھ آئے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا معیار اور پیمانہ بنایا، لہذا اس پر ایمان لے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اب یہ ہے وہ ترہیب، ڈراوا اور تہدید کہ من قبل ان نطمس وجوہا، یہ تمہیں جلدی جلدی ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں۔ ان نطمس، ہم مٹا دیں یا بجھا دیں، لفظی معنی ہوتا ہے بجھا دینا، ہم بجھا دیں تمہارے چہروں کو، فنردها علی ادبارها، پھر ہم ان کو چہروں کو یعنی مٹا کے، ان کو مسخ کر کے، پھر ہم ان کو پشتوں کی طرف موڑ دیں، فنردها، پھر ان کو ہم موڑ دیں، علی ادبارها، ان کی پشتوں کی طرف، او نلعنہم، یا پھر ہم لعنت کر دیں ان پہ اوپر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح سے لعنت ہوئی اصحاب سبت کے اوپر، ہفتے والوں کے اوپر۔ ہفتے والے بھی ظاہر ہے یہ بھی یہودیوں میں سے ایک گروہ تھا جس کا کچھ اشارہ سورہ بقرہ میں ہوا، اور کچھ تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف کے اندر، آیت نمبر 163 کے اندر۔ اور وہ انہوں نے کیا تھا، کیا تو انہوں نے یہ تھا کہ وہ مچھلیاں ہی پکڑی تھیں ہفتے والے دن، اور تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہفتے والے دن نہیں پکڑی، اتوار کو پکڑی تھی، ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کو کوئی کام نہیں کرنا، اور وہ مچھلیاں بہت آتی تھیں، بستی جو تھی وہ بالکل تھی سمندر کے کنارے پر، اور ان کا پورا گزر اوقات، پورا معاشی سسٹم، اس کی بنیاد، اس کا انحصار صرف اور صرف مچھلیاں پکڑنے پر تھا۔ مچھلیاں ہفتے کو زیادہ آتی تھیں، باقی دنوں میں آتی نہیں تھیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے، لہٰذا اس امتحان میں انہوں نے ہیلا کیا، کسی نے بھی ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑی، مچھلیاں انہوں نے پکڑی اتوار والے دن۔ بس ہفتے والے دن وہ یہ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیتے تھے، اور ادھر پانی اور مچھلیاں آ جاتی تھی، آگے سے بند کر دیتے تھے، یعنی وہ ان کو گویا قید کر دیا ہے، اور اگلے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر بنا دیا، لہذا فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح سے ہم نے ہفتے والوں کو لعنت کی، یعنی پھٹکار ان کے اوپر پڑی۔ وہ پھٹکار کیا تھی؟ وہی لعنت کی کیفیت۔ کوئی اللہ کریم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو گالی نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی لعنت کا لفظ نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا تو ان کے اوپر یہ پھٹکار پڑی، کیونکہ حالت ایسی ہوگی رحمت سے دوری کی کہ وہ انسان نہیں رہے، بلکہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بنا دی گئے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فرمایا اس سے پہلے تم لوگ انسان بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اگر نہیں لاتے تو پھر اس طرح ان جو بھی سزائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہو، یہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بھی مسخ کرے گا، پھر ان کی گردنیں پیچھے کو موڑ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، چاہے یہ دنیا میں ہو چاہے یہ آخرت میں ہو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام جو بھی ہے نا وہ ایسے سمجھے ہو گیا ہے، مفعولا، کیا ہوا کام، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کا کام ہو کر رہے گا۔ کیا ہوا کا مطلب یہ ہے
کہ اس کا وقوع یقینی ہے. وکان امر اللہ مفعولا، جب اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو یہ ہو کے رہے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر